بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، غیر ممالک میں آباد پاکستانی شاید دنیا کی واحد ایسی قوم ہے جو مرتے دم تک پاکستان سے اپنا رشتہ ختم نہیں کرتے۔ مجھے فارچونیٹلی دنیا کے اکثر ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے بات بطور خاص نوٹ کی کہ جو پاکستانی فیملیز امریکہ میں، یورپ میں رہتی ہیں، جو بچے ان کے وہاں پیدا ہوئے، جو شاید اردو زبان جانتے بھی نہیں، انہوں نے سنی نہیں کبھی ہوگی، لیکن ان کی بھی کوشش ان کے والدین کی ہوتی ہے کہ یہ اردو زبان تو یہ جانیں، اسلام کی طرف، دین کی طرف تو ان کی رغبت وہ دلاتے ہی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دلاتے ہیں اور وہ اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو امریکن کے بجائے پاکستانی امریکن کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں، یا امریکن پاکستانی کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں، ان کی سوچ اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان سے بندھا رہتا ہے۔ ساری زندگی غیر ممالک میں رہنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے پر اسے اپنے ملک میں دفن کیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ جنت البقیع میں دفن کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبائی وطن میں، ہمارے جہاں جس گاؤں میں ہم پیدا ہوئے تھے، ہماری قبر وہاں بنائیں۔ یہ ایک ثبوت ہے ان کا کہ وہ اپنی زمین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ کس سے بھی حیثیت میں کوئی پاکستانی ہو، وہ پاکستان میں زر مبادلہ کما کے بھیجتا ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بڑا جو سورس ہے بیرونی جو اس کا ڈالرز کا بیرونی کرنسی حاصل کرنے کا، وہ زر مبادلہ ہے۔ دیکھیے، ابھی بھی پاکستانیوں نے جتنا اس سال بھی جتنا زر مبادلہ، ہماری جو معیشت 26 ارب ڈالر سے زیادہ 11 ماہ میں انہوں نے پاکستانیوں نے پاکستان میں پیسے بھیجے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیے کہ جتنے غیر ممالک میں پاکستانی ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے۔ یعنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ معاشرتی طور پہ ان کی کوڑ ٹوٹ چکی ہے۔ ماں شاید باپ اور بیٹے کی ملاقات بھی ہفتے اتوار کو ہوتی ہے، بیوی اور میاں کی ملاقات بھی ہفتے اتوار کو ہوتی ہے، اتنی مصروف زندگی ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ پاکستان کی خبریں سنتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو جانتے ہیں، پاکستان کے سیاسی پروگرام دیکھتے ہیں۔ مختلف پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں انہوں نے یورپ اور امریکہ میں بنائی ہوئی ہیں، سینٹرل ایشیا میں بنائی ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ منسلک رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ یہ اپنے زمین سے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے، یہ ٹھیک ہے جس بندے کے پاس دوسرے ملک کی شہریت ہو، اس کو پاکستان میں ایک حد تک سیاست کا حق دیا جائے، لیکن کسی عہدے پہ اس لیے نامزد نہ رکھا جائے۔ عین ممکن ہے کہ کئی اسٹیٹ کے ایسے راز ہوتے ہیں جو پاکستان نیشنل تک ہی محدود رہنے چاہیے۔ گو کہ یہ بھی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رہی۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں تو لوگ درخواستیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ CIA میں بھرتی کے لیے یا MI6 میں بھرتی کے لیے درخواستیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فوج ظفر موج راہ نے یہاں بھرتی کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال تمام حجت کے لیے صحیح، چلیے ٹھیک ہے، آپ ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کا حق تو نہ دیں، یعنی الیکشن لڑنے کا حق نہ دیں، لیکن ووٹ کا حق تو ان سے نہ چھینیں نا۔ اگر کوئی پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے، اگر اس نے ابھی تک پاکستان کا پاسپورٹ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور وہ اپنی کمائی جو ہے وہ پاکستان میں بیچتا ہے، آپ کو میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں۔ فرض کیا کہ کوئی بندہ، اس کا بیوی بچے بھی امریکہ میں رہتے ہوں، گیا تو وہ غریب فیملی سے ہوا ہے نا، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں کے لیے وہ پیسے پاکستان میں لازماً بھیجتا ہے، تھوڑے بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ اس ملک میں اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کی، اپنے والدین کی بیماری کے لیے پیسے وہ بھیجتے ہیں باہر سے۔ وہ پیسے جو ڈالر کی شکل میں آتے ہیں، پاکستان کا زر مبادلہ ہے،
اور اس سے ہماری معیشت جو ہے اس کا بننا بگڑنا منسوب ہے۔ ان لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں بذریعہ ڈاک، جیسے پوری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے، ڈاک ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ پاکستان یہ حق انہیں پتہ نہیں کیوں نہیں دیتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یا اس سوسائٹی میں جا کے وہ زیادہ پریکٹیکل ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو، حالات کو دیکھنے کا ان کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر اچھے برے کی تمیز ممکن ہے ہم سے زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہوں۔ آج پوری دنیا میں اگر آپ سروے کریں تو سب سے زیادہ عمران خان کے فالوور ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ان کو بھی اس بات کا علم ہے پاکستان میں مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے، ان کو بھی علم ہے عمران خان کا کوئی وعدہ، ایک وعدہ بھی آج تک پورا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی پرائیورٹی ہیں۔ ایک پڑھے لکھے معاشرے کا، ایک جاہل معاشرے کا بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ ہم تو یہاں کسی بندے کی حیثیت کا تعین اس کے پیسے سے، اس کی بدمعاشی سے، اس کے تعلقات سے کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا جرنلسٹ ہوا ہے جس کے سب سے زیادہ تعلقات ہوں۔ یہ دیکھ لیں، احمد میر جب بھی بات کرے گا تو کہے گا مجھے ابھی، میں اس بات گفتگو سے پہلے احمد میر ہی کیا، یہ جتنے بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے ہماری فلاں سے ہم نے بات کی، نام نہیں اس کا کبھی بھی لیتے، کبھی کبھی لے بھی لیتے ہیں کوئی ایک آدھ جعلی قسم کا نام، تو ہم نے ہمارے فلاں ذرائع سے ہمیں علم ہوا، فلاں ذرائع سے علم ہوا، یہ بات ہوئی۔ وہ اس طرح کے حوالے دیتے ہیں ضرور اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا معیار اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ ہم اس بندے کو عزت دیتے ہیں جو بغیرت ترین بدترین بندہ ہو۔ میں نے ابھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا جو یہ معاملہ ہوا تھا تھپڑ مارنے کا، اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا کہ جاوید چودھری صاحب نے چسکا لینے کے لیے یہ کام کروایا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اینکر اسی طرح کرتے ہیں نا، ان کو بھڑکا دیتے ہیں تاکہ شور شرابہ ہو تو ان کی ریٹنگ بڑھے۔ ریٹنگ اسی طرح بڑھ سکتی ہے نا، اور کس طرح بڑھ سکتی ہے؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنے لوگوں نے دنیا کے کتنے ملکوں سے فون کر کے جناب چودھری صاحب کے متعلق ایسی معلومات دیں، ایسی کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا، میں فون ہی نہیں سنتا، ان کی باتیں نہیں مانتا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا معیار۔ لیکن جو بندہ وہاں پریکٹیکل لائف میں ہے، جس سوسائٹی میں جھوٹ، میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں بولا جاتا، بہت کم بولا جاتا ہے، کرپشن ہم سے بہت کم ہے، وہ لوگ اگر عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو ان کی مرضی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس بات تو حکومت نے اب ان کو ووٹ کا جب حق دیا ہے، تو یہ جو ارسطو ہیں نا ہمارا، یہ احسن اقبال صاحب، ان کو بڑی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے عجیب و غریب بات کی، انہوں نے کہا جی بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے۔ جب عمران خان نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا تو یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو حکومت چلانی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ صرف ان کی آل شریف فیملی کوئی سمجھ ہے۔ اللہ نے ان کو ایک خاص انسان بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، رموز مملکت جو ہے وہ انہی کا کام ہے، خویش خسروا دانت، تو وہ یہی چلا سکتے ہیں، دنیا کا اور کوئی بندہ پاکستان کو چلا ہی نہیں سکتا۔ اور مطلب یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس پہ کوئی سوائے جہالت کے کوئی نام ہی نہیں دیا جا سکتا۔ اس لنڈے کے ارسطو کو بیرون ملک پاکستانی کی توہین کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ان کی جماعت کی پوری لیڈرشپ پاکستان کے باہر سے سیاست کر رہی ہے، اور جو یہاں ہیں وہ باہر جانے کو بیتاب ہیں، اور جن فلیٹس میں مقیم ہیں یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے سے ہی بنے ہیں۔ ان کی جماعت کے وہ لوگ جو پاکستان کو لوٹ کر منی لانڈرنگ، غداری، بھارت اور اسرائیل سے یرانے، پاکستان کو دہشت گرد کہہ کے، ISI کو دہشت گرد بنا کے، پاکستانی فوج کو دہشت گرد بنا کے پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، وہ لوگ پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی اور فیصلہ سازی کا حق رکھتے ہیں۔ اور جو یہ پاکستان کے لائل لوگ ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے،
جو ہر روز پاکستان کو یاد کرتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال ہے کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران ناظرین ان بیرون ملک پاکستانیوں نے 26 ارب ڈالر سے زائد پاکستان بھیجے ہیں، جن سے نواز شریف کی تباہ کردہ معیشت کو سہارا ملا، جبکہ انہی 11 ماہ میں نواز شریف نے صرف ملک کے خلاف بیانات، فوج و ISI کے خلاف بکواسیات کے سوا پاکستان کو کچھ نہیں بھیجا، بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ یہاں رہ گیا ہے یہ بھی سمیٹ کر تو لے جائیں کسی طرح۔ تو میرے خیال سے پاکستانیوں کی توہین کرنا، یہ غیر ممالک میں آباد پاکستانی کی توہین کرنا، یہ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ آپ کا تعلق بہرحال ایک اچھے خاندان سے ہے، کم از کم آپ کو اس کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترتیب کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔